بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس کے شوہر نے اسے شک کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا، اور دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اسے اتنی گولیاں ماری گئی تھیں کہ اس کے جسم سے بھنے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ماں نور حیات کی، جس کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندرون سے تھا۔ وہ کسی چھوٹے سے دیہات کی باسی تھی۔ والدین محنت و مشقت کا کام کرتے تھے۔ اس کا باپ کسی وڈیرے کی بکریاں اور بھینسیں چرایا کرتا تھا، جبکہ ماں کسی دوسرے وڈیرے کے گھر میں بطور ملازمہ کام کرتی تھی۔ دیہات میں ہونے کے باوجود اس کے والدین کی سوچ عام دیہاتیوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ جاہل لوگوں کی طرح بیٹی کی تعلیم کے مخالف نہ تھے، اور نہ ہی کبھی بیٹی پر بے جا روک ٹوک کرنے کی عادی تھے۔ انہوں نے ہر ممکن اپنی بیٹی کو تعلیم حاصل کرنے میں سہولت دی تھی، بلکہ جب وہ میٹرک میں تھی اور اس کو اسکول میں اپنی استانی صاحبہ کا پڑھایا ہوا سمجھ نہیں آتا تھا، تو اس نے آ کر والدین سے شکایت کی تھی، جس پر اس کے والدین نے سوچ بچار کے بعد اسے قریبی گاؤں میں ایک پڑھی لکھی لڑکی کے پاس ٹیوشن رکھوا دی تھی۔ گو کہ ماں نور کے والدین کے پاس ٹیوشن کے لیے فیس دینے کی سکت نہ تھی، مگر وہ بدلے میں ٹیوشن پڑھانے والی باجی کے گھر پیسوں کی جگہ روزانہ دودھ دیا کرتے تھے، اور ماں نور کی ماں اب وڈیرے کے گھر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھانے والی باجی کے گھر بھی بطور ملازمہ کام کرنے لگی تھی۔ گو کہ ماں نور پڑھائی میں ذہین تھی، خوبصورت تھی، شکل و صورت کے ساتھ ساتھ خوبصورت شخصیت کی بھی مالک تھی، مگر وہ والدین کی نافرمان تھی، یا دوسرے لفظوں میں اسے والدین کا کوئی احترام نہیں تھا۔ اس نے آج تک نہیں سوچا تھا کہ اس کی تعلیم کی خاطر اس کے والدین کتنی مشقت اٹھاتی ہیں۔ ماں نور کی قریبی سہیلی نے بتایا کہ ماں نور کے والد صاحب کو جو دودھ وڈیرا دیتا تھا کہ گھر جا کر دودھ ابال کر پی لینا اور اپنے بیوی بچوں کو پلا لینا، تاکہ تو بیمار نہ پڑ جائے، کیونکہ اگر تو بیمار پڑ گیا تو میرے جانوروں کو کون سنبھال لے گا۔ ماں نور حیات کا والد وہی دودھ جا کر بطور فیس ماں نور کی ٹیوشن والی باجی کو دے آتا تھا۔ گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ اس کے والدین میرے والدین کے استعمال شدہ کپڑے اور جوتے پہن کر گزارا کرتے تھے، مگر ماں نور حیات کے کپڑے ہمیشہ میرے کپڑوں سے بہتر، مہنگے اور قیمتی ہوتے تھے۔ میں نے ماں نور کے والد صاحب کو اپنی آنکھوں سے ماں نور کے جوتے پالش کر کے اس کے بیڈ کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی ماں نور کے کپڑے 3 بار دھوتی تھی، تاکہ کپڑوں پر کوئی داغ باقی نہ رہ جائے اور بیٹی کو اپنی سہیلیوں کے درمیان میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، مگر ماں نور اس کے باوجود کبھی والدین سے نرم لہجے میں مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ ہمیشہ ہی اسے والدین کی تذلیل کرتے دیکھا گیا، جبکہ والدین کی طرف سے شرمندگی اور نرم لہجے میں ماں نور کو جواب دیا گیا۔ ایک بار ماں نور حیات کی قمیض کی سلائی ایک سیر سے اکھڑ گئی، اور اس نے ماں کو سلائی کا ٹانکا لگانے کے لیے کہا، تو گھر میں اس کپڑے جیسی دھاگے کی نلکی موجود نہ تھی، جس پر ماں نور کی ماں نے سفید دھاگے سے ٹانکا لگا دیا۔ جب ماں نور نے قمیض پہنتے ہوئے دیکھا کہ سلائی کا ٹانکا کسی اور رنگ کی دھاگے سے لگایا گیا ہے، تو اس نے نہ صرف اپنی ماں سے تلخ لہجے میں بدتمیزی کرنا شروع کر دی، بلکہ کپڑے اتار کر سگی بوڑھی ماں کے منہ پر دے مارے اور اپنی ماں کو دھکے دینے لگی، یہاں تک کہ اس کی ماں دیوار سے جا ٹکرائی اور اس کے سر سے خون رسنے لگا۔ مگر ماں نور کو اس کے باوجود بھی اپنی ماں پر کوئی ترس نہیں آیا تھا، اور اس کا غصہ تب ٹھنڈا ہوا جب اس کے والد صاحب نے وڈیرے سے پیسے ادھار لے کر اسے اس کی پسند کا نیا سوٹ دلوا دیا، جبکہ واپسی پر میڈیکل سٹور سے زخم پر مرہم لگانے کے لیے ادھار سامان خرید لیا، تاکہ جا کر اپنی بیوی کے زخم پر مرہم رکھ سکے۔ یہی ماں نور حیات جب BScs کرنے کے لیے خیرپور یونیورسٹی میں پہنچی تو وہاں اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے اس پر کئی لڑکے فدا ہو گئے، اور اوپر سے اس نے صحبت بھی رہ راست سے بھٹکی ہوئی لڑکیوں کی اختیار کر لی، انہی کے رنگ میں ڈھل گئی۔ پھر ایک یونیورسٹی میں گاڑیوں کے اسکارٹ کے ساتھ آنے والے لڑکے فرد حسین کی ظاہری شان و شوکت اور دولت کی ریل پیل دے کر متاثر ہو گئی۔ فرد حسین بھی حسن پرست تھا، وڈیرا تھا، عیاش تھا۔ اس نے بھی ماں نور کو بستر تک لانے کے لیے دولت کا استعمال کرنا شروع کر دیا، مگر شاید ماں نور کے والدین کی دعاؤں نے اسے فرد حسین کی شیطانی چال سے محفوظ رکھا۔
यहाँ तक जब फरद हुसैन माँ नूर को बिस्तर तक लाने में नाकाम रहा तो उसने माँ नूर को निकाह की पेशकश कर दी। माँ नूर ने घर बात करने का अहद किया और घर आकर वालदैन से बात की तो उसके वालदैन ने माँ नूर को वडेरों की आदत के मुतालिक बताते हुए मना कर दिया, मगर उसने पहले कब वालदैन को अहमियत दी थी या उनकी इताअत गुजारी की थी जो अब उनकी बात मान लेती। लिहाजा उसने वालदैन से कता ताल्लुक किया। इस्लामी अहकामात की भी परवाह न करते हुए वालदैन की मर्जी खिलाफ फरद हुसैन से कोर्ट मैरिज कर ली, वालदैन से कता ताल्लुक कर लिया और फिर फरद हुसैन के कहने पर तालीम छोड़कर अमूर घरदारी संभालने लगी। फरद हुसैन वालदैन की अकलौती औलाद था। उसके वालदैन ने उसके फैसले के सामने आवाज़ तो ना उठाई, मगर वो दिल से माँ नूर को कभी अपनी बहू तस्लीम ना कर सके। माँ नूर जो अपनी माँ की आदी थी, उसने सास से तलक लहजे में बात की तो उसकी सास ने बेटियों के साथ मिलकर उसे कपड़े धोने वाले डंडे से पीटा और जब वो थक गईं तो अपनी मुलाजमाओं के जरिए माँ नूर की सजा जारी रखवाई। जब मार खा खा कर माँ नूर का जिस्म सुन्न हो गया और उसने हरकत करना छोड़ दी तो उसकी सास ने उसे मुलाजमाओं के जरिए कमरे में फिकवा दिया। तीसरे दिन फरद जब कराची से वापस अपने गांव आया तो फरद की मां ने माँ नूर की शिकायत फरद को लगाई और फरद ने अपनी तमाम तर मोहब्बत को बिलाए ताक रखते हुए माँ नूर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिससे माँ नूर को पता चल गया कि नाज नखरे उठाने वाला मर्द फकत आपका बाप या भाई हो सकता है। वालिदैन की मर्जी के बिना हासिल किया हुआ शोर कभी नहीं हो सकता। और माँ नूर की सास ने आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटी फरद को माँ नूर से बदजन करते हुए दूर करना शुरू कर दिया। माँ नूर जिसने फरद की मोहब्बत और दौलत की हवस में आकर अपने वालिदैन को छोड़ दिया, उसकी जिंदगी अब किसी अजाब से कम तर ना थी कि उसकी सास ने उसके किरदार पर हमला करते हुए उसके किरदार को मशकूक करार देकर उसे आए दिन फरद के हाथों तशद्दुद का निशाना बनवाना शुरू कर दिया। और अगर फरद कहीं शहर से बाहर होता तो उसकी कमी अपनी बेटियों के साथ मिलकर खुद पूरी कर देती। अब जब माँ नूर की सास को यकीन हो गया कि उसका बेटा मुकम्मल उसके हाथ में है तो उसने आखिरी चाल चली और माँ नूर को बाहर भैंसों के बाड़े में भेजकर अपने बेटे को कहा कि वो जानवरों के बारे में किसी से छुपकर मिल रही है। फरद हुसैन तैश में आकर बंदूक उठाई और बाड़े में जाते बिना माँ नूर की कोई बात सुने ही उसे गोलियों से भून कर रख दिया। उसे किसी किस्म की सफाई तक देने का मौका नहीं दिया गया। जब माँ नूर को मारा गया तो वो 4 माह की उम्मीद से थी। लोग बताते हैं कि उसको इतनी गोलियां मारी गईं कि उसकी लाश के करीब से भुने हुए गोश्त की बू आ रही थी। बाज़ पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई थी कि माँ नूर डकैती मुज़ामत पर मार दी गई है। यूं वालिदैन से किता ताल्लुक करके लावारिस होने वाली माँ नूर आज लावारिस कर गई थी और उसके वालिदैन तक खबर भी नहीं पहुंची थी। दोस्तों, दुनिया में वालिदैन से बड़ा और मुखलिस रिश्ता कोई नहीं होता।